ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ نکاح کے موقع پر نکاح کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جاتی ہے. اصل میں یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے. دولہا کو نکاح سے پہلے جہاں بہت ساری چیزوں کی تیاری کی ضرورت ہے، کپڑے کیا پہننے ہیں، ہال کون سا بک کرانا ہے، کھانا کس سے بنوانا ہے، گھر کو کیسے تیار کرنا ہے، ڈیکوریشن کیا کرنی ہے، کون سی گاڑی میں جانا ہے، کون میرا سربالا ہوگا، کون میرے آگے پیچھے ہوگا، کون سی مسجد میں نکاح پڑھائیں گے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح دولہا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ معلوم کرے کہ بھئی نکاح اور نکاح کے بعد میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اور یہ ایک دو سبق میں نہیں، سبقاً اسے 1 2 3 مہینے پہلے سے ہی کسی عالم دین کے پاس جا کر اس کو سبقاً پڑھنا چاہیے. اس کے تمام مسائل اور اس کے تمام احکامات معلوم کر لینے چاہیے. اور یہ بہت انتہائی ضروری ہے دولہا میاں کے لیے، اور اسی طرح سننے والوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے. تو اس موقع پر ہم جو بولتے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں کوئی تھوڑی بہت عظمت پیدا ہو جائے، تھوڑی بہت لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، اور جو شادی کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو سن کر غنیمت سمجھ کر جہاں اور بہت ساری تیاری کرتے ہیں وہاں دینی احکام کے اور دینی مسائل کے سمجھنے کی تیاری میں بھی مصروف ہو جائے. مجھے کہا گیا کہ آپ نے بھی کچھ کہنا ہے، تو میں اس رسم کو، اس رواج کو پورا کرتے ہوئے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ 2 چند باتیں عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو کہی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا دین اسلام ہے، اور دین کہتے ہیں تمام شعبہ زندگی میں جس کے ذریعہ سے رہنمائی حاصل کی جائے. یعنی جس شعبہ زندگی میں انسان قدم رکھتا ہے اس میں وہ دین اسلام کی رہنمائی کرے، اس کو دین کہتے ہیں. چاہے اس کا تعلق خوشی سے ہو، چاہے اس کا تعلق غمی سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعتقادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو، معاشرت سے ہو. جس شعبہ زندگی سے وہ گزر رہا ہے یا اس میں قدم رکھ رہا ہے، اس میں جو مذہب، جو شریعت اس کی رہنمائی کرے اس کو دین کہتے ہیں. اور ہمارا دین مذہب نہیں، ہمارا دین ہے، دین اسلام. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی ایک اہم موقع ہے کہ جس میں 2 مختلف افراد ایک بندھن میں بن رہے ہیں. تو اسلام نے اس میں بھی اس کی رہنمائی ضرور کی ہوگی. ہمیں اس رہنمائی کی اور اس کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. تو نکاح کے موقع پر اور نکاح کے بارے میں اسلام نے نکاح کرنے والے لڑکے اور نکاح کرنے والی لڑکی کی کیا رہنمائی کی ہے.
سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے نکاح کو عبادت میں شمار کیا ہے، کہا یہ عبادت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ عبادت ہے تو اس کے احکام بھی ہوں گے، اس کے مسائل بھی ہوں گے. تو اس کے مسائل اور اس کے احکامات ہیں کیا، اور ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے فضیلتیں کیا ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی مختصر اور اہم حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. ویسے اللہ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا اس انسان کی مدد کریں گے، اور مدد کرنا ضرور مدد کریں گے جو یہ 3 کام ایک خاص نیت کے ساتھ کرتا ہے. اس میں پہلی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ غلام جو اپنے آقا سے مکاتبت کرتا ہے. مکاتبت کا معنی کہ اپنے آقا سے ڈیل کرتا ہے، ہے سلیو، اور اپنے ماسٹر سے ڈیل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ماسٹر مجھے آزاد کر دو، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، اور ماسٹر اسے آزاد کرنے کا وعدہ کرتا ہے جہاں میں تجھے آزاد کر دوں گا اگر تو مجھے اتنے پیسے لا کر دے دے گا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی ماسٹر سے ڈیل کرتا تھا، ماسٹر اس کو چھٹی دیتا تھا، جاؤ جا کے کماؤ، پیسے کما کے لے آؤ، اتنے پیسے جمع کر کے مجھے دے دو. تو اس کو دینا کا مقصد نہیں ہوتا، اس کو آزادی چاہیے ہوتی تھی. وہ بڑا یاد چلا جاتا تھا تو کام کرنا تھا، 8 گھنٹے کام کرتا، 10 گھنٹے کام کرے، 11-12 گھنٹے کام کرے. تو یہ کیا کرتا تھا، اس نے آزادی نہیں لینی ہوتی، ماسٹر سے چھٹی لینی ہوتی. تو 1 گھنٹہ کام کرتا، تھوڑے پیسے کماتا، 1 گھنٹہ دوسرے دن کام کرتا، تیسرے دن بہانے مارتا مجھے کام نہیں ملا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح اپنا جو ماسٹر کی خدمت کرنی چاہیے تھی اس سے وہ جان چھڑاتا تھا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو واقعتاً آزادی چاہتے تھے اور ماسٹر سے کہتے تھے ہم کو چھٹی دے دو، ہم جا کے کام کریں گے، تمہیں اتنے پیسے لا کے دیں گے، پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے مالک سے مکاتبت کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے کہ مجھے آزادی اتنے پیسے کے بدلے دے دو، تو ماسٹر اسے وقت دیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے پیسے کما کر اپنے ماسٹر کو دینا ہے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سچی نیت کے ساتھ مالک کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ میں نے مالک کو پیسے دے کر آزاد ہو جانا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ بات لازم اور ضروری ہو جاتی ہے. یعنی اللہ ضرور بھی ضرور ایسے غلام کی مدد کرتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے میں اللہ اسے بہت پیسے اور بہت نفع دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے وہ اماؤنٹ پوری کر کے اپنے مالک کو دے اور اس کے بدلے میں وہ آزاد ہو جائے. تو نیت اچھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلام کی بہت مدد کرتے ہیں. اور دوسرے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ. دوسرا وہ نوجوان لڑکا یا وہ انسان جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کرتے وقت اس کی نگاہ میں مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہوتا ہے. اب نکاح کرتے وقت ہمارے ذہن میں کیا نیت ہونی چاہیے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میری انگلش ویسے ہی ہے، تو میں ایک دفعہ ایک ہال میں گیا اور میں نے کہا اپنے نوجوان سے کہ میں نے کہا وائی ڈو یو ڈو نکاح فور. میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا نکاح کرتے وقت تمہاری کیا نیت ہونی چاہیے. تو میں نے اپنی انگلش میں پوچھا، میں نے کہا وائی ڈو یو ڈو نکاح فور. تو وہ سارا مجمع تھا، مجمع میں کہتا ہے استاد جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو نکاح، یہ تو میرا باپ مجبور کر رہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. اوہو، یہ تو میں نے کہا یہ تو الٹا ہو گیا. کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ود دس گرل بٹ مائی فادر از فورسنگ می ٹو گیٹ نکاح ود دس گرل، دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. اب جب اس نے جملہ کہہ دیا میں نے کہا آئی ڈونٹ مین دیٹ، لیکن تیر تو نکل چکا تھا کمان سے. اب میں نے کہا میں اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ ساری دنیا نے سنا، وہ تو پتہ ہے نا بعض نکاح ایسے ہوتے ہیں جس میں کیمرہ
दूल्हा के मुंह पर होता है या मौलवी साहब के मुंह पर होता है। तो कैमरा लेकर खड़े थे। मैंने कहा अब जो इसका निकाह पढ़ा दिया तो ये तो बाय फोर्स निकाह है। मैंने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ा हुआ। उसके बाद ने कहा मौलवी साहब ये पागल है। मैंने कहा पागल नहीं है, पागल है तो निकाह क्यों कर रहा? ये पागल नहीं है, तू मुझे अंदर कराएगा, थोड़ी बहुत आज़ादी है, मुझे जीने दो। उन्होंने कहा नहीं मौलवी साहब करा दो। मैंने कहा मैं तो नहीं कराता। फिर मैंने दूसरे कोने में जाके बैठ गया। अब सारी दुनिया हैरान परेशान। मैंने कहा किसी और से करा लो, मैं तो नहीं करता। फिर दूल्हा को ले गया कमरे में, पता नहीं 2-4 गुब्बे मारे होंगे, क्या क्या किया होगा उस दूल्हे के साथ, तो अल्लाह ही जानता है। वो आया, उसने कहा मौलवी साहब हम रेडी हैं, बस जस्ट जोकिंग। अब जोकिंग में तो मैं मजाक कर रहा था, तो साहब मेरा निकाह पढ़ा दो। मैंने कहा फिर जोर से कहो कि भाई मैं तो जोक किया था और मैं सीरियसली निकाह पढ़ना चाहता हूँ उस लड़की के साथ। फिर मैंने निकाह पढ़ाया। तो एक दुल्हा को निकाह पढ़ते वक्त क्या नीयत होनी चाहिए कि मैं क्यों निकाह कर रहा हूँ, हमारे यहाँ क्यों निकाह कर रहे हैं। और एक दूल्हा, अब मस्जिद में आप लोग आए असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो एक ख़ास इंटेंशन लेकर आए थे ना, एक नीयत लेकर आए थे कि हम मस्जिद जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, असर की नमाज़ पढ़ेंगे और इसके पढ़ने का ये फ़ायदा है, हमें ये सवाब मिलेगा, ये इतना सवाब मिलेगा, वगैरह वगैरह। एक दूल्हा जब निकाह करने के लिए बैठता है, उसके ज़हन में क्या नीयत होनी चाहिए, क्यों, उसको किस नीयत के साथ निकाह करना चाहिए। हमारे हज़रत अक़दस उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस फ़ी हाज़ा ज़मान हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस जौनपुरी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रद मस्जाहु ने एक मजलिस में, और हमें और भी बहुत सारे मौक़े पर हमने हज़रत की ज़बानी सुना कि निकाह करने वाले को निकाह के वक़्त ये नीयतें होनी चाहिए। अब ये दूल्हा तो बैठ गए हैं और यकीनन इन्होंने पढ़ा होगा और इन्होंने सुना होगा कि भाई निकाह किस नीयत के साथ करनी चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे दोस्त नौजवान जो इधर बैठे हुए हैं, जो निकाह के अभी मुंतज़िर हैं या छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आगे चलकर निकाह करना है, उनको भी तो मालूम होना चाहिए कि निकाह किस नीयत के साथ करनी चाहिए। अगर वो नीयत हमारे जहन में हुई तो यकीन कीजिए कि उस नीयत को फॉलो करते हुए हमने ज़िंदगी गुजारी तो ये ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ गुजरेगी। और अगर निकाह करते वक्त नीयत अगर कोई और है जो शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ है या उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी में वो सुकून इत्मीनान नहीं जो अल्लाह ने, जो मैंने खुतबे में आयत करीमा तिलावत की है उसमें अल्लाह ने बयान किया। बहुत सारे दोस्त हमारे अहबाब इसलिए निकाह करते हैं कि मेरे माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, मैं तो फ़लानी के साथ मेरी दोस्ती है, मेरी फ़लाँ के साथ दोस्ती है, मेरी फ़लाँ के साथ दोस्ती है, लेकिन मेरे माँ बाप कहते हैं इधर ही शादी करो, इधर ही शादी करो, चलो मैं अपने माँ बाप को खुश करने के लिए शादी कर देता हूँ। अब उसने निकाह तो पढ़ लिया मस्जिद में, लेकिन आपको पता है कि भाई बेचारी घर में अकेली वो रो रही है, वो आसमान की तरफ देख रही है, वो बेचारी तकिए पर मुँह रख कर रो रही है, वो परेशान हो रही है। लेकिन ये है तो कहते हैं मैंने तो अपने अब्बा को पहले कह दिया था कि मैं तो आपकी खुशी के लिए ला सकता हूँ, लेकिन मैं तो फलानी के साथ शादी करना है, मैंने उसके साथ रहना। जाहिर है कि ये इसकी वजह से परेशानी ही परेशानी। और भी बहुत सारी गंदी और फासिद नीयतों के साथ आजकल हमारा नौजवान शादी करता है। शादी के वक़्त नीयत क्या होनी चाहिए? सबसे पहले नीयत ये हो कि मैं शादी इसलिए करता हूँ कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान मजीद में कहा है, मेरे अल्लाह की ये तालीम है और अल्लाह की ये ताकीद है कि मैं निकाह करूं, इसलिए मैं निकाह कर रहा हूँ। एक बात। और दूसरी बात, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसकी वजह से मैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के मैं निकाह कर रहा हूँ। दो बात। अब एक एक की तशरीह मैं तशरीह नहीं करूँगा। तीसरी नीयत ये है कि मैं इस निकाह के ज़रिया से अपने आँखों की हिफाजत और अपने शर्मगाह की हिफाजत करता हूँ। निकाह का मकसद आँखों की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत, कि निगाह मेरी झुक जाए और मेरी शर्मगाह महफूज हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा नौजवानों की मजलिस में खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज,
فإنه أغض للفرج وإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فرمایا او نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کرنا آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان نکاح نہ کرے تو پھر اس کی نگاہیں بھی بھٹکتی ہے اور اس کے شرمگاہ بھی محفوظ نہیں کرتے. اس لیے تیسری نیت نکاح کرتے وقت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے کہ نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے اور شرمگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حضرت علی کے علاوہ 3 بھائی اور ہیں. ایک طالب ہے، ایک عقیل ہے اور ایک جعفر ہے، اور ایک حضرت علی ہیں. 4 بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انکلوڈ حضرت علی 4 بھائی ہیں. اور ان کی بیوٹی یہ ہے کہ ہر بھائی کے درمیان 10-10 سال کا فرق ہے. حضرت علی سب سے چھوٹے ہیں. جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ان سے جو بڑے بھائی تھے وہ 10 سال کے تھے، اور ان سے جو بڑے بھائی تھے وہ 20 سال کے تھے، اور ان سے بڑے بھائی تھے وہ 30 سال کے تھے. ایک بھائی ایمان نہیں لائے، بڑے طالب، جس کی بنیاد پر ان کے ابا کی کنیت ابو طالب تھی، وہ ایمان نہیں لائے. ان کے علاوہ حضرت عقیل بھی ایمان لائے، حضرت جعفر بھی ایمان لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھولی ہے آنکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور تربیت میں. تو حضرت جعفر جو حضرت علی سے بڑے بھائی ہیں، 10 سال بڑے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام، جب بھی آپ کے پاس حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر آئے تو انہیں کہنا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. حضرت جعفر کو اللہ نے سلام بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ جعفر میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، جس کی وجہ سے میں جعفر سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. جعفر جب آ جائیں تو انہیں اللہ کا سلام دینا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ حضرت جعفر سے پیار کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ حضرت جعفر سے پیار کرتے ہیں. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پس کزن تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کا سلام پہنچایا کہ آپ کو اللہ کا سلام آیا ہے بذریعہ جبرائیل، بواسطہ جبرائیل. اور جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کا سلام حضرت جعفر کو پہنچا دینا کہ اللہ نے سلام بھیجا. حضرت جعفر نے کہا میرا نام لے کر؟ کہا ہاں. حضرت جعفر خوشی کے مارے اتنے روئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا سلام مجھے آ رہا. جب ان کو تسلی ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اگلا انعام بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اللہ کا سلام دینے کے بعد کہ اللہ تمہاری 4 باتوں کی وجہ سے بہت تم سے محبت کرتا ہے. جعفر بتاؤ وہ 4 باتیں ہیں کیا؟ اب میں سارا واقعہ سنانے لگوں تو نکاح ادھر ہی رہ جائے گا، اس لیے میں سارا واقعہ سنانے سے قاصر ہوں. میں ایک بات جو ان میں ہے وہی میں بیان کروں گا. نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز کے بعد مغرب ادھر پڑھنی. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 باتیں جن سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا. ہمارا ایک اللہ کے ساتھ ایک راز تھا، میں کسی کو نہیں بتایا آج تک، اور میں نے کسی کو بتانا بھی نہیں تھا. یہ تو جب اللہ نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے اور جبرائیل نے یقیناً آپ کو بتا دیا ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ورنہ اگر اللہ نہ بتاتے آپ تک تو میں کبھی بھی میں دنیا کے کسی فرد کو نہ بتاتا. پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 4 باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ یہ 4 باتیں
شاید اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ ہاں یہی وہ 4 باتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے بتائی کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ 4 باتیں یقیناً اس منبر و محراب سے آپ کے ائمہ کرام نے اور آپ کے اساتذہ کرام نے اور آپ کے بڑوں نے، یہ بڑے ہیں آپ کے اور اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں، کہ آپ کی نمازیں اللہ کی پاک بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا تعلق جوڑتے ہیں. یہ تو حقیقت میں بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں بڑا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ جس مقام پہ یہ لوگ کھڑے ہیں، اگرچہ شاید عمر میں چھوٹے ہوں لیکن مقام میں آپ لوگوں سے اور ہم لوگوں سے بہت اونچے ہیں، بہت اونچے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہماری غلط فہمی کی وجہ سے، کسی غلط سوچ کی وجہ سے کبھی بھی ان حضرات کے خلاف ہماری زبان پر کوئی جملہ نہیں آنا چاہیے. ایک ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو، بہت ساری باتیں غلط فہمی کی وجہ سے انسان کو جو ہے تشویش میں اور اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے. بہت ساری غلط فہمیاں دشمنیاں پیدا کرا دیتی ہے. تو غلط فہمی کی وجہ سے ان کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی اور بے ادبی کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں جو آپ کو اگر کوئی بندہ کوئن سے ملا دے اور کوئی بندہ آپ کو کونسلر سے ملا دے، کوئی بندہ آپ کو ایم پی سے ملا دے یا ایم این اے سے ملا دے یا کوئی بڑے عہدیدار سے ملا دے، کسی بڑے سپرنٹینڈنٹ سے ملا دے، ہماری نگاہوں میں اس کا کتنا مقام ہوتا ہے، ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ 5 وقت آپ کو آپ کے رب سے ملاتے ہیں. اب کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہم ان حضرات کی کیسے قدر کریں اور کیسے ہم ان کا احترام کریں. انسان ہیں، خطائیں ان سے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اللہ نے جو رتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، یہ مقام ان تمام خطاؤں سے بہت اونچا ہے. اس لیے ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں. اور ان کے ذریعہ سے ہم سناتے تو بہت ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، من علمنی حرفا فہو مولایا، جس نے ہمیں ایک دین کا ایک حرف بھی سکھا دیا وہ ہمارا آقا ہے. مرضی ہے تو ہمیں بیچ دے، مرضی ہے تو ہمیں آزاد کر دے. ہم یہ جملہ بولتے بارہا ہیں، لیکن کیا واقعی ہمارے دل میں وہی اس کا مقام بھی ہے؟ کتنی باتیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں جمعہ کے دن منبر و محراب سے، درس قرآن کے ذریعہ سے، درس حدیث کے ذریعہ سے، درس فقہ کے ذریعہ سے، اپنی تقریر کے ذریعہ سے ہمارے کانوں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے دین میں اضافہ کرتے ہیں. ان کا مقام کتنا اونچا ہونا چاہیے. لہٰذا یہ بات یقیناً اس منبر و محراب سے سنائی گئی ہوگی اور بارہا سنائی گئی ہوگی. ہم لوگوں کی عادت اب ہو گئی، ہم لوگ lastminute.com lastminute.com آئیں گے سب سے اخیر میں مسجد میں اور نکلیں گے سب سے پہلے. تو لہذا ہم لوگوں نے سنی نہیں ہوگی. تو اب آپ کے حضرت واپس سنا دیں گے جب اچھا ایسا موقع ملے گا. آپ سنتے رہیں اور سنتے رہیں گے اور سنا بھی ہوگا. ان میں سے ایک بات صرف میں بتا دیتا ہوں آج کے مجلس کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، جن 4 باتوں کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان 4 باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ جب بھی میں نے آج تک کسی غیر محرم کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی عورت کو کبھی بھی میں نے بری نگاہ سے نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا ہے یا ماں کا درجہ دے کر یا بیٹی کا درجہ دے کر یا بہن کا درجہ دے کر دیکھا ہے. ابھی اسلام میں بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی جب بھی میری نظر کسی پر پڑی ہے میں نے بری نظر نہیں دیکھا. فرمایا اتنا اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے تم سے پیار کرتے ہیں. اور حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ نے بتایا کہ جعفر کی 4 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو بری نگاہ، اگر نکاح نہیں کیا تو یقیناً انسان اگر صحت مند ہے تو اس کے اندر خواہشات ہوں گی، اس کے اندر شہوات ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کی نگاہیں غلط پڑ سکتی ہیں. لیکن جب نکاح کرتے وقت نیت کرے کہ اللہ میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ میری نظریں جھک جائیں، میری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نکاح کرنے والے کی مدد کرے.
اور اللہ اس کے اس ارادے کو قبول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے اور اللہ اس کی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے. اور شرمگاہ کی حفاظت کوئی معمولی حفاظت نہیں، نگاہ کی حفاظت کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک یہ کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے کہ میں زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور ایک جو دو پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی مجھے ضمانت دے کہ میں اسے غلط جگہوں پر ان دو چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر تمہیں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ سے جنت لے کر تمہیں دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں اللہ سے میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں اس بات کی کہ میں اللہ سے تمہیں جنت لے کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کرا دوں گا. تو تین نیت یہ ہوئی، ایک اللہ کا حکم، دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تیسرا یہ کہ میں اس کے ذریعہ سے عفت والی پاکیزگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اور چوتھی چیز اور آخری نیت یہ ہو کہ اللہ اس نکاح کے ذریعہ سے مجھے نیک صالح اولاد دینا، افزائش نسل اس کو کہتے ہیں، بقائے نسل انسانی، کہ اس کے ذریعہ سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا رہے. اس چار نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کو نکاح کرنا چاہیے. میرے پیارے دوست، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نکاح کو قبول فرمائے. اللہ اس نکاح میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے درمیان بے حد محبت، مودت، رافت، عطوفت پیدا فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں پہلے چار نیت تھی، سیکھی تھی، بہت مبارک ہو، اور اگر نہیں تو اسی وقت اس مجلس میں نیت کر لیں کہ اے اللہ جو یہ نیت بتائی گئی ہے نکاح کی، میں ان تمام نیتوں کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں. اللہ میرے نکاح میں اب تو میری مدد فرما، تو میری نصرت فرما. اور دوسرے جو نکاح کرنے والے ہیں وہ بھی اس نیت کو محفوظ کر لیں، اور جن کی ہو چکی ہے اور اس وقت ان کی یہ نیت نہیں تھی، ابھی کم از کم نیت کر لیں کہ اللہ پاک آج تک تو ہم کو معلوم نہیں تھا، اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے. ہم اس نیت کے ساتھ ہم نے بھی نکاح کیا ہے، اس وقت نہیں معلوم تھا، اب ہم نیت کرتے ہیں اللہ ہمارے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے. اور آخری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس نیت کے ساتھ نکلا کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ جا رہا ہوں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یا میں زندہ رہا تو غازی بن کر، اور اگر میں فوت ہو گیا تو شہید بن کر، فرمایا اس مجاہد کی مدد کرنا بھی اللہ پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. تو ہمارے اس دوست کا نکاح آج ہو رہا ہے. ہمارے دوست حضرت اختر حضرت مولانا محمد ساجد بارگیر صاحب کی دختر نیک اختر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے. زوجین میں طرفین بے حد محبت مودت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر تنگی میں، ہر عسر میں اور یسر میں، نشیب و فراز میں اللہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساری زندگی موت تک کے لیے اللہ تعالیٰ گزارنا نصیب فرمائے. دیکھیں دو برتن ہوتے ہیں تو دو برتن بھی آپس میں کھڑک جاتے ہیں. تو یہ دو فرد ہیں، ایک کس ماحول میں اس نے تربیت پائی ہے، دوسرے نے کس ماحول میں تربیت پائی. اب یہ دونوں ایک گھر میں تو رہتے نہیں تھے بچپن سے، اس کا ماحول الگ تھا، اس کی تربیت الگ انداز سے ہوئی، اس کی تربیت الگ انداز سے ہوئی. تو ظاہر ہے کہ کبھی تربیت کے اندر اختلاف کی وجہ سے آپس میں ذہنی ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر ضروری اور لازم ہے کہ ایک دوسرے کا حق مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے مکاشفۃ القلوب میں، اور اسی حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مرد اپنی عورت کی کڑوی کسیلی برداشت کر لیتا ہے، اس نے کچھ کہا، زیادہ برا کہہ دیا، دل کو ہرٹ ہوا، لیکن برداشت کر لیا کہ اس نے کہا میں نے برداشت کرنا ہے، اور اس کی سختی کو برداشت کر لیا کہ میں نے رہنا ہے، میں نے گھر چلانا ہے، میری بیوی ہے، کبھی اس نے غلط کہہ دیا، کوئی نہیں، میں برداشت کر لیتا ہوں. تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام غزالی نے حدیث لکھی مکاشفۃ القلوب میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر کل قیامت کے دن
اسے وہ اجر دیں گے شوہر کو جو حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر پر اجر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کا 18 سال تک ایک روایت کے مطابق ایوب علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. سب کچھ ان کا ختم ہو گیا ماں سوائے بیوی کے. مال مویشی ختم ہو گئے، جانور ختم ہو گئے، مکانات ختم ہو گئے، کھیتیاں جل گئی، بچے سارے فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، انہو کان صابرا نعم العبد. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بہت صابر انسان تھے اور بہت صبر کیا انہوں نے، کتنے ہی اچھے بندے تھے. تو ان کو اللہ جو اجر دینے والے ہیں، اس بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے والے شوہر پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر ایوب کی طرح اس کو بھی صبر عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے. اور وہ شخص اور وہ عورت کہ جس نے شوہر کی سختی کو برداشت کر لیا. آج کل تو صبر رہا ہی نہیں. آج کل تو کمپرومائز کرنے کا یا تحمل کرنے کا یا برداشت کرنے کا تو جذبہ ہی نہیں رہا. کچھ طرح کوئی تکلیف ہوئی، I'm going, I'm leaving you. میں تو جا رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں. برداشت کرنے کا مادہ ہی نہیں رہا. ہمارے یہاں ہمارے اسلاف، ہمارے پریڈیسیسر اور ابھی ہمارے جو بڑے ہیں، آپ کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب، ان سے پوچھ کے دیکھیے تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کبھی کسی گاؤں میں کوئی ایک طلاق ہو جاتی تھی تو اسے زمانے میں یاد رکھا جاتا تھا، فلاں گاؤں والے میں فلانے فلانے کی طلاق ہو گئی تھی. اور شام کے وقت جب افق پر لالی دیکھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے برما میں ہوتے ہوئے ایک شخص کی طلاق ہو گئی تھی. تو ہماری نانی ماں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پر نانی تھی، نانی کو تو نہیں دیکھا ہم نے، پر نانی تھی. تو پر نانی بتاتی تھی کہ یہ آسمان کے کنارے یہ جو لالی ہے یہ اللہ کے غصے کی لالی ہے، اللہ غصے ہو رہے کہ دیکھو اس کی طلاق کیوں ہوئی. اس طرح ہم لوگوں کو سمجھایا جاتا، ہم کو بتایا جاتا. اب تو گھر گھر کی بات ہے، اب تو ہر اسٹریٹ کی بات ہے، اب تو ہر سٹی اور ٹاؤن کی بات ہے کہ ایک دونوں تو 10 ملتے ہیں جس میں طلاق ہو گئی. صبر نہ ہونے کی وجہ سے برداشت. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ آ گئی روتی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے نے یہ کام کر دیا، اب میں تو نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ. رو رہی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور رو رہی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آئے، دیکھا باپ بیٹی بات کر رہے، چپ کے کھڑے ہو گئے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت بیٹی فاطمہ کو تسلی دیتے ہیں کہ بیٹی میں نے تو تیرا نکاح بہت اچھے انسان سے کیا ہے، عرب کے اچھے نوجوان سے میں نے کیا ہے. بیٹی صبر کر، کوئی نہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، صبر کر، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، صبر کر. تسلی دی اور اس کو کہا کوئی بات نہیں بیٹی، ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سن رہے تھے، فوراً نکل آئے اور حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ جن چیزوں سے تجھے تکلیف ہوئی ہے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. تو باپ کو بھی صبر چاہیے، ماں کو بھی چاہیے، اور ماں باپ سے بڑھ کر سب سے زیادہ صبر دولہا دلہن کو چاہیے، لڑکا لڑکی کو چاہیے. فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لیتا ہے، شوہر برداشت کرتا ہے بیوی کی، اس کو کیا اجر ملے گا وہ تو میں نے بتا دیا. اور جو بیوی اپنے شوہر کی برداشت کر لیتی ہے، طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، چاہے شوہر کتنا ہی تکلیف دیتا ہے کیوں نہیں ہے، لیکن وہ بچی ہوئی، وہ اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی، وہ اس کا گھر سنبھال رہی ہے، وہ اس کے بچے سنبھال رہی، وہ اپنے جان مال کی حفاظت کرتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو وہ اجر دیتے ہیں، وہ اجر دیں گے قیامت کے دن جو اللہ حضرت آسیہ کو جو فرعون کی بیوی تھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے. اور ان کا اجر بھی بہت بڑا، آخرت میں ان کا بہت بڑا اجر ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں حضرت آسیہ کا اجر بیان کروں. حضرت آسیہ نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میں فرعون کے اس سے تنگ آ گئی ہوں، میں کچھ نہیں کہتی، میں دعا کرتی ہوں اے اللہ آپ کے پڑوس میں مجھے گھر چاہیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے گھر چاہیے جنت میں، اور عام جنت میں نہیں، وہ جنت میں جو آپ کے پڑوس میں ہو، آپ کے پڑوس میں مجھے گھر چاہیے.
حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے فرمایا آسیہ کے لیے سارے پردے ہٹا دو، بی بی آسیہ نے دنیا ہی سے جنت میں اپنا گھر دیکھا اور جان دے دی، تو اللہ اس عورت کو وہ اجر دیں گے جو بی بی آسیہ کو اجر دینے والے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہر نشیب و فراز میں، ہر اونچ نیچ میں، ہر سختی میں اور ہر خوشی میں اللہ تعالیٰ آپ دوسرے کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نبھا کرتے ہوئے اللہ موت کے وقت تک آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے اس نکاح کو باقی رکھے۔ یہ جو نکاح میں آج آپ بیٹھے ہیں نا، ہماری یہ دعا ہے، میری یہ دعا ہے ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نکاح جو آج آپ باندھ رہے ہیں اللہ کرے اب کبھی نہ کھولے، بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی نہ کھولے، جنت میں بھی آپ دونوں میاں بیوی بن کے رہیں، یعنی یہ اسی وقت ہوگا جب کہ موت کے لمحے تک ایک دوسرے کے میاں بیوی بن کر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس جوڑے کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بس آج کا باندھا ہوا یہ اب کبھی بھی کھلنے نہ پائے، یہ ایسا مضبوط طریقے سے بندھن ہے، گانٹھ باندھ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ گانٹھ کبھی بھی نہ کھولے، جنت کی منزلوں میں بھی آپ دونوں میاں بیوی بن کر اکٹھے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ عمار ہے نام آپ کا؟ عمار ولی کے والی ولی، اور بچی کا نام حفیظہ، حفصہ، اب آپ ہیں محمد باجی اور عارف عارف محمد اور آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں حفصہ کا نکاح عمار ولی کے ساتھ کرا دوں؟ مہر کیا ہے؟ فاتحہ میں دے دیں، یہ پیڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المحمود بنعمتہ، المعبود بقدرتہ، المرغوب من عذابہ، المرغوب فیما عندہ، النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ، الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الآمر بالترغب والترهب، من عهد عليا بالزهراء وعثمان بالأولى والأخرى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ ثم إن الله تعالى جعل النكاح سببا لاحقا وأمرا مفترضا، وشج به الأرحام وألزمه الأنام، فقال تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، فأمر الله يجري إلى قضائه، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
النکاح من سنتی وقال صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاة والسلام ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونہ او کما قال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناکح راغب والمنکوحة مرغوبہ والمهر على ما تراضيا أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه كان للأوابين غفورا۔ جناب حضرت مولانا ساجد بارگی صاحب، آپ والی اور وکیل ہیں اپنی صاحبزادی حفصہ کی طرف سے۔ آپ نے اپنی ولایت اور وکالت سے مہر فاطمی کے عوض جو کہ ادا کر دیا گیا ہے، پہلے گواہ ہے جناب محمد بارگی صاحب اور دوسرے گواہ ہے جناب عارف اسحاق صاحب۔ ان دو گواہوں کی گواہی اور مسلمانان حاضرین مجلس کے روبرو کیا آپ نے اپنی صاحبزادی حفصہ کو عمار ولی کے نکاح میں دیا؟ سنیے جناب عمار ولی صاحب، حضرت اقدس حضرت مولانا ساجد بارگیز صاحب یہ والی اور وکیل ہیں اپنی صاحبزادی حفصہ کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی ولایت اور وکالت سے مہر فاطمی کے عوض جو آپ نے ادا کر دیا ہے، پہلے گواہ ہے جناب محمد بارگیز صاحب اور دوسرے گواہ ہے جناب عارف اسحاق صاحب۔ ان دو گواہوں کی گواہی اور دوسرے مسلمانان حاضرین مجلس کے روبرو کیا آپ نے حفصہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتها وقبلتها، کہیے میں نے قبول کیا، میں نے حفصہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بالخیر۔ سب سے پہلے ہم دعا دے دیتے ہیں دولہا کو اور دولہا کے ذریعہ سے دلہن کو کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دعا ان کو دے دیتے ہیں، آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجر عليهما السلام۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما۔ الہ العالمین اس نکاح کی تقریب کو بے انتہا قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم زوجین اور طرفین کے درمیان بے حد محبت، مودت، رافت، عطوفت پیدا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ساری زندگی موت تک کے لمحے کے لیے نبھانا ان کے مقدر میں فرما۔ اے اللہ اس نکاح کے ذریعہ سے اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد بھی وہ دے جو دنیاوی علوم کے اعتبار سے کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیرسٹر ہو، وکیل ہو، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر ہو، اور ساتھ دینی اعتبار سے وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، اور داعی اللہ ہو، مبلغ ہو، مجاہد ہو۔ اے اللہ انہیں وہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اس دولہا دلہن کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بد نظروں کی بد نظری سے
مفسدوں کے فساد سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آصف کرنے والوں کے آصف سے، جادو کرنے والوں کے جادو سے، اے اللہ اس جوڑے کی تو حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اس جوڑے کو سدا شاد و آباد رکھنا، ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، غموں سے، تکلیفوں سے، کلفتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ الہ العالمین دلہن کو اپنے میاں کے گھر میں وہ سکون دے کہ اس سکون کی وجہ سے دلہن اپنے گھر کی راحت کو بھی بھول جائے۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ پوری امت میں جو شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک صالح فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں، اے اللہ ان کی اولادوں میں، نسلوں میں، ہر دور کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما۔ اے اللہ وہ جوان بچی اور بچیاں جو شادی کے قابل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہے، اے اللہ انہیں نیک، انتہائی نیک، صالح، مناسب رشتے نصیب فرما۔ الہ العالمین آج خاص طور پر دولہا اور دلہن کے وہ رشتہ دار جو اگر آج زندہ ہوتے تو ضرور اس نکاح کی تقریب میں شرکت کرتے، مگر اے اللہ وہ تیری رحمت کو پہنچ گئے ہیں، جہاں کہیں ان کی قبریں ہیں، اے اللہ ان کی قبر کے ذرے ذرے پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ان کو آخرت میں خوشیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کی قبروں میں جنت کی نعمتیں بکھیر دے۔ اے اللہ اس وقت جتنے حاضرین گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور مسجد میں اور جہاں کہیں آواز جاتی ہیں، لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کے جمیع رشتہ دار جو تیری رحمت کو پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اگر کوئی تیری پکڑ میں ہے، پاداش میں ہے، اے اللہ اگر وہ تیرے عذاب میں ہے تو اللہ اس آمین کی برکت سے، اس مبارک وقت کی برکت سے، اے اللہ اس مبارک جگہ کی برکت سے، اور اے اللہ اس مبارک محفل میں بڑے بڑے علماء کرام، تیرے نیک بندے، تیرے صالح بندے، ائمہ اعظام اے اللہ بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی برکت، ان کے طفیل سے اے اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا لیجیے۔ الہ العالمین اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر اے اللہ یہ کورونا وائرس آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی زندگی، ہماری مسجد کی زندگی، ہماری سوشل لائف میں بہت ڈیفیکلٹیز آ گئی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس وبا کو پوری دنیا سے اٹھا دے۔ پروردگار عالم نہ صرف اس وبا سے بلکہ کینسر سے اور اس طرح کی دیگر مہلک بیماریوں سے، اور آئندہ جو مہلک بیماریاں آنے والی ہیں جس کا ابھی ہم کو پتہ نہیں، اے اللہ اس سے بھی ہماری اولاد و نسل کی تو حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ اس میں مبتلا ہیں انہیں جلد از جلد شفا عطا فرما، اور اللہ جو اس میں مبتلا ہو کر تیری رحمت کو پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں شہیدوں کا رتبہ نصیب فرما، قیامت کے دن ان کا شہداء کے ساتھ حشر فرما، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے تلے انہیں جمع فرما۔ الہ العالمین تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں جو کوئی پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما، کوئی مصیبت میں ہے تو ان کی مصیبت کو دور فرما۔ الہ العالمین کوئی حاجت مند ہے تو ان کی حاجتیں پوری فرما۔ الہ العالمین جو جس طرح کی ڈیفیکلٹیز میں اور پریشانی میں ہے، اللہ ان کی پریشانی سے ان کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو جس طرح کا تجھ سے حاجت مند اور طلبگار ہے، اللہ ان حاجتوں کا پورا ہونا ان کے لیے دنیا میں بہتر ہے، اللہ ان کی ان حاجتوں کو پوری فرما۔ اسباب کی کمی ہو تو اللہ اسباب کی کمی کو اور رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اے اللہ مغرب کا وقت ہوا چلا ہے، جمعہ کی شام ہے، مقبولیت کی گھڑی ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنے حبیب و محبوب کو ہم سے راضی کر دے۔ پروردگار عالم ہم نے تیری بھی بہت نافرمانیاں کی، اور تیرے حبیب و محبوب محسن اعظم حبیب لبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر انور میں ہم مسلمانوں نے بھی بڑی اذیتیں پہنچائی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ
تو بھی راضی ہو جا اور اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر لے۔ اے اللہ قیامت کے دن اس شان کے ساتھ آپ ملاقات کرنا کہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، اے اللہ نظر رحمت سے ہم کو دیکھ رہے ہوں، اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ دوپہر کی گرمی، یہ 4 دن سے گرمی پڑ رہی ہے، اللہ ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، انگلینڈ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیرا غصہ کیسے برداشت کریں؟ اے اللہ ہمارے پاس تیرے غصہ برداشت کرنے کی ہمت طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ نہ ہم نے آپ کو جان بوجھ کر اور دلیری کے ساتھ آپ کی نافرمانی کیا تھا، تو ہم نے نفس و شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اے مالک ہم نے تجھ کو ناراض کر دیا۔ اے اللہ اور یہ بھی ہم نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ جب تو کسی کو توبہ کے لیے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے نا، تو تو اس لیے ان سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے کہ تو اسے معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تیرے گھر میں، تیرے دربار میں اس مبارک موقع پر ہاتھ اٹھوا دیے نا مالک تو نے، ان تیرے نیک بندوں کی موجودگی میں، اس نیک جگہ پر، اس نیک مبارک وقت میں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری توبہ قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول بھی فرما لے، اور اللہ اس توبہ پر مرتے دم تک قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جب تیرے حبیب پاک کا آمنا سامنا ہوگا، اللہ اس شان کے ساتھ ملاقات کرانا کہ آقا بائیں پھیلا کر کہیں کہ آ بلال سینے سے لگ جا، میرا امتیو آہ میرے سینے سے لگ جاؤ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے دست مبارک سے آب کوثر کا جام بھر کر ہمیں سیدھے نہ دیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اس آب کوثر کو اپنے ہونٹوں سے لگائیں اور ہونٹوں سے لگا کر ہمیں عطا کریں، اور ایسے کئی جام ہمیں پلائیں۔ اے اللہ ہمارے ایسے مقدر فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ کر، ہمارا ہاتھ پکڑ کر جب تیری پاک بارگاہ میں لائیں اور ہماری سفارش کرے، اے اللہ اپنے حبیب پاک کی لاج رکھ کر ہماری سفارش کو، ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول کر لینا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک، اسی طرح ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے اساتذہ مشائخ میں جو تیری رحمت کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ان کے درجے بلند فرما، اے اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے موسیٰ بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اللہ مرحومہ بہت محبت کرتی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بڑی خدمتیں کرتی تھی۔ اے اللہ آخرت میں انہیں بلند سے بلند ترین درجہ عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام اور مشائخ، اے اللہ حضرت شیخ، بڑے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ، اسی طرح ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب اور حضرت شیخ مولانا یونس جون پوری صاحب، حضرت پیر طلحہ صاحب، اور ہمارے جتنے اکابر اور مشائخ، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹ ہوئے، اور جتنے اکابر، اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے جتنے مشائخ اور علماء حقہ میں سے جو تیری رحمت کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کے درجے اتنے بلند فرما، اتنے بلند فرما کہ وہ کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہنے والوں میں انہیں بنانی تھی۔ اے اللہ اور ان کے زمرے میں اور ان کی جماعت میں ہمارا حشر فرما، اے اللہ ان کی جماعت میں ہمارا حشر فرما، اے اللہ ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی تیرے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تیرا دربار سجے گا نا، اس دربار میں ہمیں بھی حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہ جنت کے بازار میں جس طرح ہم دنیا میں تیرے گھر میں ملے ہیں، اللہ تیرے دربار میں اور جنت کے دربار میں بھی ہماری ملاقات کرانا۔ الہ العالمین اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا، 10 دن رہ گئے ہیں، اللہ اس کی خیر و برکت دکھانا۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ دکھانا، اے اللہ اس میں عبادت کی خوب توفیق عطا فرمانا، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ اخلاص کے ساتھ تجھے راضی کرنے والے اعمال ہم سے کرانا، اے اللہ اے میرے پاک پروردگار ہمارے پھر ان اعمال کو قبول بھی کرنا، اے اللہ ہمارے ان اعمال کو مرتے دم تک ہمیں باقی رکھنے کی توفیق بھی نصیب کرنا۔ اے اللہ ہماری اساتذہ کرام، ائمہ اعظام، اے اللہ ان کی محبوبیت میں، ان کی مقبولیت میں بے حد برکتیں نصیب فرما، اے اللہ انہیں زمانے کا محبوب بنا دیجئے، اور اے اللہ تیرے مقبول بندوں میں انہیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ان کی تعلیمات سے بالخصوص مدینہ مسجد کے تمام نمازیوں کو اور تمام متعلقین کو، تمام ماؤں بہنوں کو خوب مستفیض فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی طرف سے
ہمارے ناموں کے ساتھ تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کی جاگوں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، گھاس کے تینکوں سے زیادہ، تمام مخلوقات کی سانسوں اور بالوں سے زیادہ، ایک سیکنڈ نہیں، ایک سیکنڈ کے بھی خرب خرب حصے کر کے اس کے بھی ہر حصے میں اور ہمیشہ کے لیے ہمارے ناموں کے ساتھ ہمارے آقا پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، الہی جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جو نعمتیں آپ نے دی ہے ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوں، دماغ کی، دل کی، اعضاء و جواری کی، تمام نعمتوں کے ساتھ، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو پھر نقشہ عجیب ہو، نگاہوں میں روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ آخری وقت میں بھی جب بدن سے سانس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو تو آخری سانس کے ساتھ بھی ہماری زبان سے بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ اللہ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اللہ ہم نے مانگا تو نہیں تھا، تو نے بغیر مانگے ایمان دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے اور عظیم شکر ہے۔ اللہ ہم نے تو نہیں شکر ادا کیا، لیکن ہے بہت عظیم شکر کہ اللہ تو نے بغیر مانگے مسلمان کے گھر پیدا کیا، کلمے والے گھر پیدا کیا۔ اللہ اب ہم مانگتے ہیں، اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بھیک دے دے، اللہ نیک لوگوں کے صدقے بھیک دے دے، اللہ تیرے دربار کے صدقے بھیک دے دے، اللہ مبارک وقت کے صدقے بھیک دے دے، اللہ دو نمازوں کے درمیان تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اس دو نمازوں کے صدقے ہمیں بھیک دے دے کہ اللہ جب ہمیں تو اپنے پاس بلائے نا اسی ایمان کے ساتھ بلانا، اللہ اسی ایمان کے ساتھ بلانا، اللہ اسی ایمان کے ساتھ بلانا، اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے، ہمارے کسی گناہ کی نحوست سے ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے، اللہ ہمیں ٹھکرا مت دینا، اللہ ہمیں ایمان سے باطل نہ کر دینا، اللہ تو بڑا امین ہے، سب سے زیادہ امین ہے، امانت دار ہے، اللہ یہ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے، نہ معلوم کس گھڑی چھین لے، اللہ ہم یہ ایمان تیرے حوالے کرتے ہیں، مرنے سے پہلے ہمیں یہ کلمہ واپس دے دینا تاکہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے تیرے پاس آئیں، اللہ ہم تیرے پاس یہ کلمہ امانت رکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے یہ کلمہ واپس دے دینا تاکہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہم تیرے پاس آئیں۔ آئے دوستو سب مل کر اللہ کے پاس اپنے کلمے امانت رکھوا دو اور مل کر خلوص دل کے ساتھ پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ان سب کا پڑھا ہوا کلمہ قبول فرما، اللہ ہم سب کو اپنے موت کے وقت آخری سانس کے ساتھ اللہ ہمیں یہ کلمہ ہمارے حوالے کر دینا۔ اے اللہ اپنے سونے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے طفیل اللہ ہماری یہ دعا قبول و مقبول فرما۔ دعا ختم کرنے سے پہلے پھر دولہا دلہن کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ دولہا دلہن میں بے حد محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے موت کے لمحے تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دلہن کو اپنے سسرال میں وہ پیار ملے کہ اس پیار کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو بھی بھول جائے، میکے کو بھی بھول جائے، اے اللہ اتنا پیار اسے اس گھر میں نصیب فرما۔ اے اللہ آج مولانا ساجد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے بھائیوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے انہیں سکون عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔